الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ماہ سفر کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ۔ اللہ پاک اپنے خاص اور نیک بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ وہ کس طرح؟ جب بندہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات اپنے نیک اور پاک فرشتوں کو اس کی مدد کے لیے بھیج دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بس کن فرماتا ہے اور وہ فرشتے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اسی وقت اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتے ہیں۔ تو روحانی وظائف کے معزز ترین ناظرین، ماہ سفر المظفر جو کہ بہت زیادہ برکتوں والا مہینہ ہے، اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، بہت زیادہ عقیدتیں ہیں۔ اس میں اگر ہر بدھ کے دن غسل کر کے 2 نوافل ادا کیے جائیں اور کوئی بھی دعا مانگی جائے تو اللہ پاک اس بندے کی وہ دعائیں، وہ حاجتیں قبول فرما لیتا ہے اور اس کو بلندیاں عطا فرماتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ماہ سفر المظفر نحوست کا مہینہ ہوتا ہے، تو ایسا کہنا درست نہیں۔ سفر المظفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ اس میں جن صحابہ کرام، اولیاء اعظام اور علماء اسلام کا وصال، جن میں سے بہت سے کا ذکر آپ نے سنا ہوگا۔ صحابی رسول حضرت سیدنا عامر بن فہیرہ ازدی رضی اللہ تعالی عنہ غلام تھے۔ اعلان نبوت کی ابتدا میں اسلام لا کر السابقون الاولون میں شمار ہوئے۔ ظلم و ستم کا نشانہ بنائے گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا۔ ہجرت کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختصر قافلے کا حصہ تھے۔ اصحابہ صفا میں شامل ہو کر عالم ہونے کا شرف پایا۔ بیر معونہ سفر 4 ہجری کی مہم میں شریک ہو کر 40 سال کی عمر میں جام شہادت نوش کر گئے۔ شہادت کے بعد آپ کی نعش مبارکہ تلاش کرنے کے باوجود نہ مل سکی۔ یا تو فرشتوں نے نعش مبارکہ کو دفن کر دیا یا پھر آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ دوسرا، حضرت بی بی ثویبہ اسلمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو لہب کی لونڈی تھی جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں انہیں آزاد کر دیا۔ آپ نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 ماہ دودھ پلایا۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ان سے دودھ پیا تھا۔ آپ دولت ایمان سے مشرف ہوئیں۔ حضرت خدیجہ ان کی تعظیم فرماتی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا اکرام فرماتے اور مدینہ شریف سے کپڑے وغیرہ بطور تحائف بھیجتے۔ آپ کا وصال بھی 7 ہجری غزوہ خیبر کے بعد غالباً سفر میں ہوا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اولیاء اعظام ہیں کہ جن کا عرس مبارک سفر المظفر کے پیارے اور مبارک بابرکت ترین مہینے میں ہے۔ تو اس مہینے کی تعظیم اس لیے بھی کرنی چاہیے کہ اس میں بہت بڑے اللہ کے ولی اللہ کا عرس مبارک ہے، لہٰذا کسی بھی مہینے کو بدشگونی قرار نہ دی جائے۔ اس مہینے کی برکتیں بہت زیادہ ہیں، بیماریوں سے حفاظت کے وظائف کیے جاتے ہیں، اس کے علاوہ رزق کے وظائف کیے جاتے ہیں۔ تو آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ماہ سفر المظفر کا ایک بہت ہی خاص ترین عمل لے کر حاضر ہوا ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو 2 فرشتے عطا فرما دے گا اور وہ فرشتے صبح کے وقت آپ کے دروازے پر آ جائیں گے اور آپ کو ایک فرشتہ رزق دینے کے لیے آئے گا اور دوسرا فرشتہ آپ کے گھر سے تمام بیماریوں کو دور کر دے گا۔ آپ کے گھر میں کوئی بھی بیماری ہے
اور دوسرا فرشتہ بیماریوں کو دور لے جائے گا۔ آپ کے گھر میں کوئی بیماری ہے، پریشانی ہے، آزمائش ہے، رزق کی بندش ہے، ہر طرح کی بیماریاں دور کرنے کے لیے صرف آپ نے ماہ سفر المظفر کے کسی بھی دن آپ نے یہ 2 نام رات کو پڑھ لینے ہیں، چاہے عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، چاہے جب بھی آپ کی آنکھ کھلے آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی صرف اور صرف ایک ہی رات میں۔ اللہ تبارک و تعالی جس رات کو آپ عمل کریں گے اس رات کی صبح جب ہوگی تو 2 فرشتے آپ کے دروازے پر آ کر آپ کو رزق دے جائیں گے۔ اب وہ کس طرح سے رزق دیں گے یہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ اب عمل کون سا ہے وہ بھی غور سے سن لیجئے، کس طرح سے آپ نے کرنا ہے۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے۔ جب آپ رات کو سونے کے لیے بستر پر جانے لگیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ تسبیح کو اپنے ہاتھ میں رکھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے 3 بار اول آخر آپ نے اس وظیفے کے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ جس طرف بھی رخ کر کے بیٹھے ہیں آپ نے قبلہ کی طرف منہ کر لیں، یا آپ نے بستر پر بیٹھ جائیں، بیڈ پر بیٹھ جائیں، صوفے پر، جہاں پر مرضی، چاہے کرسی پر بیٹھ جائیں، نیچے بیٹھ جائیں، جائے نماز بچھا کے بیٹھ جائیں، جس طرح مرضی یہ چاہے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 نام یا سلام یا سلام یا سلام، یہ ہو گیا بیماری کے لیے، اور دوسرا نام رزق کے لیے آپ نے یا رزاق یا رزاق یا رزاق، آپ ان دونوں ناموں کو یا سلام یا رزاق کو آپ 500 بار لگاتار پڑھیں، اور جب آپ اس عمل کو کر لیں تو آپ نے وہیں پر بیٹھے بیٹھے اللہ کی ذات کے سامنے دعا مانگنی ہے، یا باری تعالیٰ میری تمام حاجتوں کو پورا کر دے، میری تمام پریشانیوں کو زائل کر دے، اور مجھے اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرما دے۔ انشاءاللہ العزیز صبح تک ہی آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام میں دعا میں شامل کروں گی۔ افشان سعود ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، نور فاطمہ ہیں، اور فرید عمران ہیں، سلمان فارسی ہیں، صبا قریشی ہیں، شمیم بانو ہیں، ہیری کنگ ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، اور اس کے علاوہ شہباز ملک ہیں، انس غوری ہیں، بی بی حاجرہ ہیں، نوری مرزا ہیں، یاسمین خان ہیں، ہارون احمد ہیں، زینب بی علی عمران ہیں، زہرا زید ہیں، سمینہ خان ہیں، شبہ ہیں، علی سیفی ہیں، آرزو ہیں، اور نسرین بانو ہیں۔ اس کے علاوہ صالحہ شریف ہیں۔ اللہ پاک آپ کا پڑھا ہوا درود پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ نوری علمہ ہیں اور بلقیس ہیں، اس کے علاوہ زید ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، مہراج اسفد ہیں، ریشمہ ہیں، اور جن بہن بھائیوں نے بھی دعا میں حصہ لیا اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے، آپ کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔